درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لے, کمر میں تو کمر پہ رکھ. اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے, مریض کو ایک خاص قسم کی تسکین بھی ملتی. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے. کوئی دن پیچھے پڑ گیا ہوگا کہ کیوں مسلمان ہو گئے اور ہمیں کیوں چھوڑ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہو, اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو, اور 7 مرتبہ یہ پڑھو, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو خود کو دم کرنے کے لیے بھی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اور اگر کوئی اور رکھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی دم کر سکتا ہے اس طریقے سے. نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, مسلس. اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشیس ہو. پہلے لوگ چارپائیوں پہ سوتے تھے, روئی کے گدے ہوتے تھے, اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں, جو بالکل ہی ان نیچرل ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, انسان کا جو پوسچر ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. ایسی جگہوں پر پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کر جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی. کتنا نیچرل. بیماری میں انسان اپنی عبادت جتنی ممکن ہو وہ کرتا رہے, اس کو نہ بھولے, نمازیں نہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھائیں. جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ایک دفعہ اپنے آپ کو ذرا ہلکا محسوس کیا, اور اس وقت ابوبکر ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے. ابوبکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا, لیکن آپ نے اشارے سے ان کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا. پھر آپ ابوبکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر کی پیروی کر رہے تھے. تو بیماری میں اللہ کا ذکر خوب کرتے رہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, یہ دعائیں ایپ میں نے یہ ڈلوا دی ہوئی ہے, یہ ذکر بھی. الغر ابو مسلم کہتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے, ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, میں ہی سب سے بڑا ہوں. جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں. اور جب لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں کوئی معبود برحق نہیں مگر میں, میرے ہی لیے بادشاہت اور میرے ہی لیے حمد ہے. اور جو لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کی قوت نہیں مگر میری توفیق سے. آپ فرماتے تھے, جو کوئی ان کلمات کو اپنی بیماری کی حالت میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی. تو ہر بیمار کو یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے یہ 5 کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑھے پھر اس میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ, لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد, لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر استغفار کرنا, انسان اپنی بیماری میں توبہ استغفار کرتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے کیونکہ اس سے رحمتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. پھر یہ کہ بیماری کا علاج ضرور کروائے, یعنی مایوس ہو کے چھوڑ نہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو فائدہ نہیں, یعنی جس طرح کا بھی ممکن ہو علاج کروائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے سوائے موت اور بڑھاپے کے, یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں. آپ فرما رہی ہیں نا کہ علاج کرنا ضروری ہے, مگر کبھی کبھی کچھ ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اتنی اولڈ ایج ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں کروانا چاہتا, تو اس دیٹ اوکے. اگر کسی علاج کے نتیجے میں زیادہ بڑی تکلیف کا امکان ہے تو پھر وہ علاج نہ کرایا جائے, کوئی آلٹرنیٹ تھراپی دیکھی جیسے کینسر ہو جاتا ہے کافی بڑی. جی, تو اس کا صرف ایک سرجری ہی علاج نہیں ہوتا, کچھ اور چیزیں بھی. جی وہ کیمو سے بھی منع کر دیتے ہیں, کوئی عرض
सर्जरी से भी मना कर देते हैं। जी कोई हर्ज नहीं, उसमें फिर ये कि ऑल्टरनेट थेरेपीज होती हैं जो पेन को या तकलीफ को कम करे, यानी कोई ना कोई हीला चारा, कोई फिजिकल थेरेपी, कोई और चीज जो किसी तरह ईज करे बीमार को। Basically they give some sedatives or things like that कि ठीक है कि उसको पेन रिलीफ। हाँ, और उसके साथ इंसान दुआ करे, जिक्र अज़कार जब तक अल्लाह ने जिंदगी रखी है। जैसे सेडेटिव से भी तो फिर एक इलाज ही है ना एक तरह से उसमें। जी जी, और पेन किलर्स देते हैं बेसिकली जी, वो कहते हैं कि जितना छेड़ेंगे उतनी ज्यादा तकलीफ। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा की कि जिसका इलाज पैदा न किया हो। इलाज करना चाहिए, इलाज करते रहना चाहिए। और बुढ़ापे का इलाज नहीं है ये। देखे ना, आप कह रहे हैं कि इतने बुढ़ापे में जाके अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती तो फिर उसका वाकई इलाज नहीं होता और सिर्फ उसकी तकलीफ को ही कम करने की तरफ तवज्जो होती है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमा दिया। और ये भी याद रखना चाहिए कि दवा से शिफा अल्लाह के इज़्न से ही होती है, इंसान के हाथ में नहीं। दवा के अंदर कुछ नहीं है, दवा अल्लाह के इज़्न से ही शिफा देती है। एक बंदे को वही फायदा देती है चीज, दूसरे के ऊपर असर ही नहीं करती। और फिर ये कि सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम से भी शिफा हासिल करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा बीमार है जो सर्जरी नहीं करवा सकता, कीमो नहीं ले सकता, लेकिन उसके ऊपर दम वगैरह मुसलसल किया जा सकता है, तो ये भी एक इलाज का जरिया है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में शिफा है। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा। न सिर्फ ये कि जिस्मानी बीमारियों का बल्कि रूहानी बीमारियों का। शिफाउल लिमा फिस सुदूर। फिर सुन्नत से इलाज, अंबिया को कल्बी और रूहानी अद्वियात दी गई जो फायदा देती है। बाज बीमारियां ऐसी हैं कि जो डॉक्टरों की पहुंच से बाहर होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बीमारी क्या है और उसका इलाज भी नहीं कर सकते, वो जानते नहीं होते। तो ऐसी सूरत में खासतौर पर जो वही के जरिए हमें मिला है उसके जरिए इलाज करना फायदा देता है, और वो भी करवाना चाहिए, यानी रूहानी इलाज जिसको कहते हैं। क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि इस बीमारी का कॉज क्या है ना, तो डॉक्टर्स को जब तक कॉज समझ नहीं आती तो वो इलाज कैसे करें। वो अपनी अकल से उस तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं, लेकिन बाजू को सिर्फ वक्ती आराम आता है और फिर तकलीफ बढ़ जाती है या आराम आता भी नहीं है। अभी आज ही किसी ने मुझे जिक्र किया कि उन्होंने शुगर की दवा दी और वो दवा ऐसी थी कि उससे किडनी जो है वो मुतासर हो गई, तो उसको भी कोई खास आराम नहीं आया और साथ एक और ऑर्गन जो है वो भी डैमेज हो गया। तो ये सूरत भी वाज़ुकत होती है। तो इंसानी कोशिशें अब भी इंसानी जिस्म को समझने में नाकाम है कि ये किस तरह वर्क करता है। जितना भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह फायदा भी बहुत है, बीमारियां दूर भी होती है, लेकिन फिर भी मुकम्मल कंप्लीट इल्म इंसानों के पास नहीं है। वही इलाही के जरिए जो अल्लाह ने कलाम उतारा है, जब अल्लाह ने फरमा दिया कि इसमें शिफा है, तो कुरान से शिफा हासिल करनी चाहिए। कल मुझसे किसी ने अपना तजुर्बा शेयर किया, 65 प्लस है वो भी माशाल्लाह। तो वो कहने लगी कि मैं किसी दवा पर नहीं हूँ, मुझे किसी किस्म की दवा की जरूरत नहीं होती, ना कोई विटामिन ना कुछ। मैंने कहा क्या राज है? कहती कि मैं रोजाना का जो कुरान पढ़ती हूँ, साथ ही पानी रख लेती हूँ, उस पर दम करती हूँ और वो रोज पी लेती हूँ, मेरी सारी चीजें उसी से ठीक होती। सुभान अल्लाह, यकीन की बात है ना, यकीन की बात है। वरना आप देखें कि जो जो उम्र बढ़ती जाती है दवाइयों की तादाद बढ़ती जाती है, डोज बढ़ती जाती है, क्योंकि ये यकीन है कि कुरान शिफा है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमा, शिफा भी है रहमत भी है। और फिर ये कि कुरान में से कहीं से भी पढ़ लें, बात तो स्पेसिफिक आयात तजुर्बे मुशाहिदे की रोशनी बताते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। और अगर आप रोज यही प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि जब कुरान पढ़ने लगे अपना पानी पास रख लें, ऊंची आवाज से तिलावत करें, और फिर वो पानी के अंदर वो जो आपकी कुरान की आयात का असरात है वो जाएंगे और वही पी लें, और वो आपके कान भी सुन रहे हैं, आपका जिस्म भी सुन रहा है और पानी भी आपके अंदर वही गया है, तो इंशाल्लाह शिफा होगी। फिर इसी तरह हिजामा कराना, कपिंग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में तलकीन की है। और जब आप मेराज पर गए थे तो जिस फरिश्तों के ग्रोह से मिले तो उन्होंने ये कहा कि अपनी उम्मत को हिजामा कराने का हुक्म दे, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा भी होता है। कई ऐसी लाइलाज बीमारियां जो किसी दवा से नहीं जाती वो हिजामा से चली जाती हैं। फिर कलौंजी है, कलौंजी का भी है कि बाज़ वक़्त लोग कहते हैं हमें ये समझ नहीं आती कितनी का है कितनी नहीं।
آپ بس ایک پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا، لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ شفا تو اللہ نے ڈالنی ہے نا. وہ ہماری پپی کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ شفا دے تو راکھ کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر اس میں کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا راکھ ہی رہا ہے تو وہ بھی کھا لے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح شہد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا. اگر اللہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس تو یقین رکھے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں. من جد وجد، اس کا مطلب جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم شہد لے رہے ہیں، ہم کلونجی لے رہے ہیں، ہم زیتون لے رہے ہیں، تو ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے بولا ہے تو اللہ کی کہیں بھی بات غلط نہیں ہوتی، اس سے مجھے شفا ملے گی تو پھر شفا مل جائے گی. جیسے انسان سوچتا ہے نا پھر باڈی بھی ویسے جیسے کام وہ کرتا ہے. پانی سے شفا ہو گئی. تو جس اپنی نیت انسان کو جائزہ لینا ہے. اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا تجربہ ہم کافی ہے ہمارے. اسی طرح آب زمزم حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے، تو وہ اکٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبرک کے طور پہ رکھے اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو، کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی. تو دم کر کے رکھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکھ لیں اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پر پیتے رہیں.